السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں آپ ملتے ہیں ادیبوں سے، شاعروں سے، اور ان کا ادب سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، اور ہم ان کی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا تعلق بھی ادب سے ہے، شاعر ہیں، مشاعروں کی اور ادبی تقریبات کی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی خاص بات یہ ہے کہ یہ بچوں کے ادب سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں آفتاب عالم قریشی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بہت خوش، بہت اچھے، اللہ کا شکر ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عمومی طور پہ کہ بچپن کیسا گزرا، بچپن میں کیا شوق تھے؟ بچپن آپ کا ادب سے وابستہ ہی گزرا ہوگا یقیناً۔ جی جی جی، اس دور میں بھی یقیناً آپ کا لکھنے پڑھنے سے ہی تعلق ہوگا۔ آج کل کی مصروفیات بتائیں، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ایک تو جاب ظاہر ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی مصروفیت ہے، اس کے علاوہ مشاعرے کا انعقاد بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں وہ ان پہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں شریک ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھے پروگراموں کا انعقاد ہم کر رہے ہیں۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ مشاعرے جو ہماری تہذیب کا ایک ثقافت کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے، وہ جو دم توڑ رہی ہے وہ ثقافت، اسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے اور اچھے پروگرام نیا شہریوں کو دیے جائیں۔ اس سے ایک تو ماحول بھی ظاہر ہے، ہمارا شہر کا ماحول اچھا ہوگا، ادب کی فضا پروان چڑھے گی، تو یہ ہماری کوشش ہے، تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ مشاعروں کا آپ نے ذکر کیا اور بتایا کہ مشاعروں کے انعقاد میں بھی آپ کردار ادا کرتے ہیں، مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو مشاعرے تو ہمارے ہاں کافی عرصے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام بنیادی طور پر ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ایک منتظم کا ہوتا ہے، انتظامات کے حوالے سے، اور جو بھی کسی بھی تقریب کا انعقاد ہو، شاعر کو اس میں کیوں آنا پڑتا ہے؟ شاعر کو اس کی ذمہ داریاں کیوں انجام دینی پڑتی ہیں؟ ظاہر ہے شاعر کا ہی شوق ہے شعر کہنا اور مشاعرے پڑھنا، ایک عام آدمی کا یہ شوق نہیں ہے۔ وہ سننے کے لیے تو آ سکتا ہے، وہ مشاعرے آرگنائز نہیں کرے گا۔ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے بارگاہ ادب، جی، اس کے تحت ہم پروگرام بھی آرگنائز کرتے ہیں اور منعقد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا شوق ہے۔ صحیح، تو ہمارا شوق ہے، اس کو ہم ہی نے نا تکمیل تک پہنچانا ہے، کوئی دوسرا ہمارے شوق کی تکمیل کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ صحیح، تو یہ ہے۔ آپ نے بات کی، مجھے یہ بات، میری سمجھ میں یہ بات آئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گلوکاری بھی ایک شعبہ ہے، بہت سے لوگ گلوکار ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی گلوکاری کو سننے کے لیے کسی کا جی چاہتا ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کے منتظم وہ خود نہیں ہوتے عام طور سے۔ بالکل صحیح۔ یہ دیگر شعبہ جات بھی ایسے ہیں، قوالی کے پروگرامات ہیں، تو شاعری کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گلوکاری کا شوق اگر مثال کے طور پر مجھے سننے کا شوق ہے جی، تو میں اگر کوئی میوزیکل پروگرام آرگنائز کر رہا ہوں تو میں سننے کے لیے نہیں، میں تو اپنے انتظامات میں لگوں گا، اس سے مجھے کچھ انکم ہونی ہے۔ صحیح، مشاعرے سے کوئی انکم نہیں ہو رہی، اس پہ جیب سے پیسے لگتے ہیں۔ صحیح، اسی لیے کوئی آگے نہیں آئے گا کہ وہ پیسے لگا کے، اگر اس میں مشاعرے میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے کو اتنا فائدہ ہو جائے گا، مجھے کچھ انکم ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، مشاعروں کو بھی چھوٹی چھوٹی تقریبات کرتے ہیں اور اس میں پیسے بچا لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اچھا پروگرام وہی کرے گا جس کو شوق ہے شعر پڑھنے کا، شعر سننے کا، شعر سنانے کا۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ اس میں گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم مشاعروں کو دیکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جسے شوق ہے وہی مشاعروں کا انعقاد کرے گا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ مشاعرے میں آنے والے سامع ایک تو شوق سے آئیں، لوگوں میں مشاعرہ سننے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ یہ تھوڑا سا ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں، چند لوگوں کو بلاتے ہیں، مخصوص لوگوں کو، ہم خود بھیڑ جمع کرنا نہیں چاہتے۔ اب تو مشاعرے ہو رہے ہیں گھر کے کمرے میں، اس میں گھر کے کمرے میں گنجائش سے زیادہ افراد ہوں گے نہیں، تو وہ تو تمام جتنے شعراء ہوتے ہیں 20-25 وہ شعراء ہی آ سکتے ہیں، سما سکتے ہیں اس کمرے میں، تو ایک سامع بھی اس میں نہیں آ سکتا، تو سامعین کو تو بلایا نہیں جاتا اصل میں۔ لیکن جو بڑے پروگرام کبھی ہوتے ہیں، ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اس میں سننے کے لیے، اور کسی زمانے میں تو نیشنل اسٹیڈیم بھرا ہوتا تھا، اب وہ ایکسپو تک محدود ہو گیا، اس میں وہ ظاہر نہیں رہے لوگ جتنے لوگ کسی زمانے میں آیا کرتے تھے۔ وہی ہے نا فضا کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہی ہزاروں لوگ مشاعرہ سننے کے لیے آئیں، بیٹھیں، اور صبح فجر تک بیٹھے رہا کرتے تھے۔ بالکل، تو یہ فضا کیسے دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہے؟ ظاہر دوبارہ آہستہ آہستہ، ایک تو شہر کی فضا جو ہو گئی تھی
جو دہشت گردی، تخریب کاری، شہر کی فضا مسموم ہو گئی تھی، تو اس میں ظاہر ہے لوگوں نے گھروں سے نکلنا کم کر دیا تھا، وہ ڈرتے تھے. جو جس طرح سے چائے خانوں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہ بات اب نہیں ہے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے شہر کی فضا پہلے سے پھر بہتر ہو رہی ہے، ماحول بہتر ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، چائے خانوں کی رونقیں بھی آباد ہو رہی ہیں. اسی طرح انشاءاللہ مشاعروں کی رونقیں بھی آباد ہوں گی. واہ انشاءاللہ. مشاعروں کے بارے میں مزید کچھ بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مشاعرہ ہے یہ بہت اس کی روایت کافی درخشاں روایت ہے مشاعرے کی، اور اردو شاعری کی ترویج میں، ابلاغ میں اس کا بہت اہم کردار ہے. مشاعرے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب ہوتے تھے نشستیں اس کی فرشی نشستیں ہوا کرتی تھیں، شعراء فرشی نشستوں پر ہوتے تھے، سامعین بھی فرشی نشستوں پر ہوتے تھے، کلام بھی بیٹھ کر سنایا جاتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کھڑے ہو کر سنایا جاتا ہے، سامعین داد دیتے ہیں تو اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا مشاعرہ آگے بڑھ رہا ہے یا یہ مشاعرے کی روایت کو خراب کر رہی ہے؟ ظاہر ہے تھوڑا سا جدت تو آنی چاہیے، اور جدت آتی رہتی ہے، ہر چیز میں جدت آتی ہے. لباس کے معاملے میں، جوتوں کے معاملے میں، اپنے رہن سہن کے معاملے میں ایک جدت پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح مشاعرے کچھ ہم سہل انداز بھی ہو گئے ہیں، کچھ ہم سہل پسند ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، انہیں کرسی چاہیے. مشاعرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرش پہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے وہ پڑھ رہے ہیں یا کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. بہتر ہے، مطلب یہ تمام ایک جدت ایک اگر پیدا ہو رہی ہے اچھی بات ہے. ٹھیک. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ مشاعرے میں پہلے واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، اس طرح کے کلمات ادا ہوتے تھے، اب تالیاں بجائی جاتی ہیں، اب ہم سیٹیوں کی آواز سنتے ہیں اور مختلف انداز دیکھتے ہیں داد دینے کے. اس کو آپ کیسے اس میں تھوڑا سا ایک المیہ یہ ہے کہ سامعین شعراء سے سیکھتے ہیں. صحیح. اور آپ نے دیکھا ہوگا شعراء تو داد دیتے نہیں ہیں کسی دوسرے شاعر کو. مسئلہ یہ ہے تو وہ سامعین تک پہنچے کس طرح کہ واہ واہ کس طرح کی جاتی ہے. اگر اسٹیج پہ پیچھے بیٹھے ہوئے شعراء بھی واہ واہ کر رہے ہوں، سبحان اللہ کہہ رہے ہوں، مکرر کہہ رہے ہوں، تو نیچے سے بھی یہی رسپانس آئے گا. وہ جب دیکھ رہے ہیں ان کو تو عادت ہے کہ تالی بجا کے داد دینے کی، وہ تالی بجا رہے ہیں. اگر ہم سکھائیں گے، ہم پیچھے بیٹھ کے ہم داد دے رہے ہوں گے تو وہ بھی سیکھیں گے، تو ہم کو داد ملے گی. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ شعراء دوسرے شاعر کو داد نہیں دیتے؟ ایک دوسرے سے جلس ہوتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شاعر اپنے سے بڑا کسی کو مانتا نہیں ہے. بہت سے شعراء کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو نام لے لو، اچھے سے اچھے شاعر کا نام لے لو، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. تو مسئلہ تو یہاں پر یہ آ گیا ہے نا. اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب شاعر ہیں، سب اچھے شاعر ہیں، اور ہم سب سے چھوٹے ہیں اس میں. لہٰذا سب کو آگے بڑھنا چاہیے، سب کو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا، اپنے بچپن سے دیکھا، ہمارے استاد واجد سعیدی، انور بیرولوی، پروفیسر عنایت علی خان جس طرح حوصلہ افزائی ہماری کیا کرتے تھے، وہ آج تک ہمیں یاد ہے کہ وہ ماحول اب ہمیں یاد نہیں آتا. بالکل نظر نہیں آتا. ایک بات ہم سنتے ہیں کہ شاعر میں انا ہوتی ہے، ایک شاعرانہ انا بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی شاعر کی شخصیت میں اس کا کتنا کردار ہوتا ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے؟ نہیں، شاعر کی انا تو ایک غلط ہے، کسی بھی قسم کی ہو. صحیح ہے. میں ظاہر انا تو پھر یہی ہے نا کہ بس میں ہی ایک شاعر ہوں پورے شہر میں، باقی اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. انا تو یہ ہو گئی میری، اور پھر میں آپ کو کیوں مانوں گا، کسی اور کو کیوں مانوں گا. یہ نہیں تو ختم کرنی ہے نا ہمیں، کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کو ماننا ہے، سب کو تسلیم کرنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلیں. انا ختم ہوگی، ماحول بہتر ہوگا، مشاعرے کی فضا بہتر ہوگی. انشاءاللہ. اچھا، ایک اور بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، نہ صرف اس شہر میں بلکہ پوری دنیا بھر میں. جہاں جہاں اردو بولنے اور پڑھنے سننے والے موجود ہیں وہاں اردو کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. جی. آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ ادب کے حوالے سے ایک اور تنظیم بنائی جائے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر کام کیا جائے؟ نہیں، اصل میں یہ شوق تو ہمارا بچپن سے اس وقت تھا. ہوا یہ تھا کہ والدہ گھر میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی فی سبیل اللہ. صحیح. محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے تھے، ہمیں بھی انہوں نے قرآن پڑھایا. اس وقت ہم نے اسکول میں داخلہ نہیں لیا تھا. لیکن جب ہم نے قرآن پڑھ لیا، عربی پڑھ لی، تو اردو پڑھنا آ گئی. جب ہم اسکول میں داخل ہوئے تو میں کتاب اخبار پڑھ لیا کرتا تھا. اچھا، والد صاحب اور والدہ ہمارے پڑھے لکھے نہیں تھے، بس اخبار رسالے پڑھ لیتے تھے، اتنی تعلیم تھی. اس محرومی کو انہوں نے دور کرنے کے لیے ہمارے لیے بچوں کے رسالے
اخبارات جس میں بچوں کے سفر وہ ہمارے لیے لگا دیے. وہ پڑھ پڑھ کے ہمیں یہ شوق ہوا. جب یہ شوق پروان چلا تو بچپن سے ہی ہم اسکول میں پڑھتے تھے. ہم نے بچوں کے ادب کے لیے حیدرآباد میں جب رہا کرتے تھے ہے نا تقریبات منعقد کی ہیں. اس میں بچوں کے لکھنے والے آیا کرتے تھے اور بہت سے لوگ سننے والے وہ بھی بچے آیا کرتے تھے. تو یہ شوق تو بچپن سے ہے. تو پھر جب بڑے ہوئے تو پھر مشاعروں کی طرف آ گئے. حیدرآباد میں بڑے اچھے اچھے تقریبات مشاعرے کتابوں کی رونمائی کسی کے ساتھ شام یہ ہم نے کرتے رہے ہیں. تو یہ شوق تو نیا نہیں ہے پرانا ہے. اسی کو ہم آگے چلا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں. صحیح اس شوق کو آپ آگے لے کر چل رہے ہیں. لیکن اس میں ہم کیا خاص بات دیکھتے ہیں کہ ادب کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن بارگاہ ادب کی کیا خاصیت ہے وہ کیا اس میں کچھ نیا کام ایسا کر رہی ہے جو ادب کی دوسری تنظیمیں نہیں کر رہی؟ بہت سے ابھی جیسے ہم نے مشاعرہ کیا کروز مشاعرہ صحیح بڑا بہت پہلے کسی زمانے میں اور یہ بڑے لوگ کیا کرتے تھے جو کے پی ٹی میں ہوتے تھے یا کوئی برگیڈیئر ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے ایک اور اس میں ایک عام شاعر کو نہیں بلایا جاتا تھا. ہم نے پروگرام کیا اپنے جو ہمارے دوست تھے وہ تمام شعراء اس میں لے کے ظاہر ہے اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ گنجائش سے زیادہ لے کر نہیں جا سکتے. تو اس میں بہت سے لوگوں کو ناراض بھی کیا. صحیح ہم پوچھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ناراض کیا تو کیوں کیا اور کیسے کیا. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب عالم قریشی صاحب. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے ہم وقفے سے واپس آتے ہیں. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان. فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب عالم قریشی صاحب. وقفے پہ جانے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی ایک ایسے مشاعرے کی جو سمندر میں آپ نے منعقد کیا کروز مشاعرے کی اور آپ بتا رہے تھے کہ پہلے اس میں عام شعراء نہیں مدعو کیے جاتے تھے اگر وہ کبھی ہوا کرتے تھے. ایک بات آپ نے اور کی کہ بہت سے شعراء اس مشاعرے سے ناراض ہوئے. تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ شاعر ناراض ہوئے؟ ناراضگی کی وجہ بنیادی جو تھی نا وہ یہ کہ ہمیں بھی لے کر چلیں. اب کروز میں ایک گنجائش ہوتی ہے صحیح کہ اگر 50 افراد کی گنجائش ہے تو اس میں 52 افراد نہیں جا سکتے. اب ہمارے پاس پنجاب سے حیدرآباد سے جو دوست ہیں انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم اپنے کرایہ لگا کے کراچی پہنچ جائیں گے اور اخراجات جو ہو رہے ہیں کروز مشاعرے پر وہ بھی ہم آپ کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہر گنجائش سے زیادہ افراد ہم نہیں لے جا سکتے تھے. تو ہم نے وہ معذرت کی اور وہ معذرت ناراضگی میں تبدیل ہو گئی. ان کی طرف سے ناراض وہ ہو گئے. ظاہر میں ایک گنجائش کے مطابق ہم نے ان سے کہا کہ آئندہ پھر رکھیں گے تو جن کو اب لے گئے ان کو نہیں لے کر جائیں گے اگلے پروگرام میں آپ کو لے جائیں گے. تو یہی اسی طرح ہو سکتا ہے. اور کراچی جیسے شہر میں ہی تقریباً 10,000 شعراء ہیں. اگر آپ روزانہ ایک مشاعرہ کریں 365 دن تو 10,000 شعراء کو تمام کو آپ نہیں بلا سکتے. تو یہ ناراضگی کی وجہ ہے. تو یہ 10,000 شعراء کا آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ اتنے شعراء ہیں کراچی؟ تو آرٹس کونسل کے اس کی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ اتنے ہیں. اور وہی کورنگی لانڈھی میں مشاعرے ہوا کرتے تھے. میں 90 میں اختر سعیدی جی ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں. یہ 85-86 سے حیدرآباد بھی آیا کرتے تھے. ہم ان کے پاس کراچی آیا کرتے تھے. اس وقت سے ایک دفعہ انہوں نے پروگرام کیا لانڈھی کورنگی کا 100 کے قریب تو شاعر وہیں پر ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں. اور وہ تمام کے تمام شاعر نہیں آئے ہوں گے. بہت سے شعراء نہیں بھی پہنچ سکے ہوں گے اس مشاعرے میں. تو یہ ہر علاقے میں جہاں چلے جائیں آپ شاعروں کی بھرمار ہے. بالکل آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سے شعراء تھے. اب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. بہت سے شعراء پس پردہ ہیں وہ سامنے نہیں آتے. تو اب یہی سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ پس پردہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت 100 شعراء تھے آپ نے دیکھے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ 100 میں سے بہت سو کے تو آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے. نام بھی یاد نہیں ہوں گے. وہ شعراء جاتے کہاں ہیں؟
بس بہت سے تو اپنی مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں، زندگی کی اپنے جھمیلے اتنے ہیں، ان کی مصروفیات اتنی پریشانیاں ہیں ہر ایک کے ہر شخص کے ساتھ، تو وہ اس میں الجھ جاتا ہے، تو بولتا ہے کہ بھائی یہ شوق بعد کے ہیں، پہلے اپنا گھر چلا لوں. وہ حالات آج کل کے ہیں، تو اس میں تو لوگ پھر ظاہر ہے نہیں آ سکتے. بہت سے لوگوں کو، بڑے بڑے فنکاروں کو، بڑے بڑے شاعروں کو، ادیبوں کو ہم نے دیکھا ہے جو آخری وقت میں اس طرح کی زندگی گزاری ہے کہ تکلیف میں، کہ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم ایک کونے میں پڑے جائیں. تو یہ صحیح ہے. اس میں کیا شاعری کو ہم اس طرح نظر انداز کر کے دوسرے معاملات کی طرف جا سکتے ہیں کیا؟ اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں کہ شاعری ہم کرتے رہیں، نہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک دفعہ میں نے ایک تحریر پڑھی سید قاسم محمود صاحب. صحیح. جب حالات کراچی حیدرآباد کے بہت ہی خراب تھے، کرفیو لگتا تھا، اٹھتا تھا اور فوراً کرفیو لگ جایا کرتا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ تخریب کاری ہے، اس معاشرے میں ادب کی کمی ہے. اگر ادب کی کمی نہ ہو تو یہ معاشرہ بہت بہترین ہے. جب تک ادب کی کمی پوری نہیں ہوگی، یہ تخریب کاری اور یہ دہشت گردی پروان چڑھتی رہے گی. یہ اصل بات تو یہ ہے. تو لہٰذا ادب کو فروغ دینا ہے وہ کسی بھی طرح سے. لیکن اب میں یہ کہوں کہ نہیں جی فلانا شاعر نہیں ہے، فلانا، تو یہ ادب کو فروغ نہیں دیا جا رہا. یہ ادب سے دشمنی کی جا رہی ہے. لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو قریب لائیں، اپنے قریب لائیں. ہم لوگوں کو دور کر رہے ہیں. یہ اصل میں سب سے بڑی زیادتی ہے. ہم اگر اس پر غور کر لیں، اس پر فکر کریں، اس کو سوچ لیں، تو پھر بہت بہتر حالات ہو سکتے ہیں. صحیح. ادب کے فروغ کے لیے اس وقت کیا کام ہو رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کام ہونا چاہیے؟ بھئی سب سے بہترین کام تو جامعات میں ہونا چاہیے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہاں بھی جس طرح کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو رہا. تو لہٰذا ڈاکٹر شاداب احسانی ہمارے بہت اچھے شاعر بھی ہیں، محقق ہیں. وہ آج کل ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آج کل لوگ ڈگری یافتہ نکل رہے ہیں یونیورسٹیوں سے، تعلیم یافتہ نہیں نکل رہے. تو جب یونیورسٹیوں کی حالت یہ ہو کہ لوگ ڈگری یافتہ ہوں اور تعلیم یافتہ نہ ہوں، تو پھر ہم آگے کیا توقع رکھیں؟ بالکل بالکل. ابھی گفتگو میں آپ نے بتایا کہ کروز مشاعرے میں کچھ شعراء ناراض ہو گئے، وہ جانا چاہتے تھے. جی. کیا یہ صرف کروز مشاعرے کی وجہ سے شعراء کی ناراضگی پیدا ہوئی یا ایسا عام مشاعروں میں بھی ہو جاتا ہے؟ عام مشاعروں میں بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مشاعرہ کیا، ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نظر انداز کر دیا. آپ بڑے شاعروں کو بلاتے ہیں، ہمیں نہیں. ہم تو بھائی ہماری نظر میں تمام شاعر، جو شاعر ہے وہ بڑا ہے. بالکل صحیح. جو شاعر ہے وہ بڑا ہے، تو اس میں چھوٹا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو لہٰذا لیکن اب وہی بات، ایک مشاعرے میں تمام پورے شاعر کو نہیں بلایا جا سکتا. کبھی کسی کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو بلاتے ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. تو ناراض، یہ ہمیشہ ناراضگی تو رہتی ہے، یہ شکوہ لوگوں کی زبان پر رہتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی فنکار ہے، بہت سے شعراء ایسے ہیں، میرا خیال ہے وہ یہ شکوہ نہیں کرتے ہوں گے کہ ہمیں آپ کیوں نہیں بلا رہے، اور وہ بعض اوقات جاتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شاعر جانا چاہ رہا ہوتا ہے تقریبات میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم ابتدا میں گفتگو کر رہے تھے کہ مشاعرے میں جو شاعر ہے اسے خود انتظامات کرنے پڑ رہے ہیں. جی بالکل. لوگ نہیں سننا چاہ رہے، وہ خود ہی سن رہا ہے، اپنے شاعروں کو ہی سنا رہا ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں ہو پاتا کہ شاعروں کو اگر مشاعرے میں مدعو کیا جائے تو انہیں نذرانہ پیش کیا جائے، ان کا جو وقت ہے قیمتی اس کے ان کو کچھ ان کی خدمت کی جائے. بالکل صحیح. دیگر شعبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مشاعرے وغیرہ میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے پرانے مشاعروں کے ہم نے وہ دیکھے ہیں اشتہارات. جی. اس میں باقاعدہ مشاعرے میں شرکت کا ٹکٹ ہوتا تھا. جی بالکل ہوتا. جب ٹکٹ ہوتا تھا تو پھر شاعروں کو بھی اچھا نذرانہ پیش کیا جاتا تھا. بالکل. اب ہم مشاعرہ کر رہے ہیں، اپنے پیسے اس پہ لگا رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اس پوزیشن میں نہیں رہتے کہ ہم مشاعرہ بھی دیں شاعروں کو. اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. اگر یہ کمرشل بنیادوں پہ ہو رہے ہوں مشاعرے، اگر لوگ اس کو اسپانسر کر رہے ہوں تو پھر تو یہ صورتحال بن سکتی ہے. لیکن میوزیکل پروگرام کو تو اسپانسر کیا جا سکتا ہے، شب غزل کو تو اسپانسر کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے پروگراموں کو اسپانسر کیا جا سکتا ہے، لیکن مشاعرے کو اسپانسر نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق ہے مشاعرے منعقد کرنے سے، اور آپ نے ہو سکتا ہے کوشش کی ہو ایسے لوگوں تک رسائی کی، ایسے اداروں تک رسائی کی، تو کیا جواب ملتا ہے؟ اور آپ مطلب کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ مشاعرے کو اسپانسر نہیں کیا جائے؟ جو کمپنی اگر اسپانسر کرنا بھی چاہتی ہے پھر پروگرام بھی اسی لیول کا ہو،
وہی صحیح۔ ساکنان شہر قائد تک میں پہنچوں گا پھر کہ وہ صحیح۔ ہزاروں کی تعداد میں پھر میں مشاعرہ کر رہا ہوں، میں اس میں 100-150 افراد تو جمع کر رہا ہوں، اس میں ان کی پبلسٹی اتنی نہیں ہو پا رہی، میں ہزاروں لوگ جمع کر لوں، ان کو نظر آئے گا کہ ہاں جی ادھر میری تشہیر ہوگی میری کمپنی کی، تو پھر وہ تو اسپانسر کریں گے۔ صحیح۔ اب اتنا بڑا پروگرام کرنا وہ ظاہر ہے ایک ہر اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بالکل۔ اس کے لیے تو پھر پورا سسٹم چاہیے، پورے لوگ چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ تھوڑا اداروں سا- میں ویسے ایک شعبہ بھی ہوتا ہے جو بالکل کیا کہتے ہیں کہ CSR جسے کہا جاتا ہے، ہوں۔ جس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہا جاتا ہے، اس بالکل کے تحت بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں معاشرے کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے۔ تو ادبی تقریبات کو ہم اس زمرے میں کیوں نہیں رکھتے کہ ادبی تقریبات بھی سماج بات یہ کی ہے بہتری کہ میں کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ فنڈ گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی فنڈ ہوتے ہیں، کمشنر کے پاس بھی ہوتے ہیں، بلدیہ کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ بتائیں بلدیہ نے کبھی کوئی مشاعرہ کیا؟ ڈپٹی کمشنر کے آفس کی جانب سے کسی مشاعرے کا انعقاد ہوا؟ ان کے پاس تو باقاعدہ فنڈ موجود ہیں، بالکل، اور وہ فنڈ استعمال بھی ہوتے ہوں گے، لیکن مشاعرے نہیں ہوتے۔ یہاں نہیں ہوتے۔ صحیح۔ چلیں مشاعرے تو ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے، ویسے ہم چاہیں گے کہ دیگر کچھ شاعری، ڈپارٹمنٹ ہے، کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے، بہت ہیں، ان کے تحت ہونے چاہیے پروگرام، مشاعرے ہونے چاہیے، اور بالکل۔ اس میں لوگوں کو نذرانہ شاعروں کو دینا چاہیے، لیکن یہ لوگ جو اصل ادارے ہیں وہ نہیں کر رہے، تو ایک عام آدمی کیا کر لے گا؟ بالکل، اس کے لیے تو ممکن نہیں ہے، بہت ادارے کے لیے مشکل ہے۔ تو ممکن ہے سب کچھ، لیکن بالکل۔ ادارے نہیں کر رہے تو افراد کیا کریں گے؟ صحیح۔ مشاعروں کا انتظار نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے ناظرین کو کچھ شاعری سنائیں۔ لالا زاروں سے دشمنی رکھے، لالا زاروں سے دشمنی رکھے، کون یاروں سے دشمنی رکھے۔ واہ، لالا زاروں سے دشمنی رکھے، کون یاروں سے دشمنی رکھے، پھول کے پاس اتنا وقت کہاں، واہ، پھول کے پاس اتنا وقت کہاں، خار زاروں سے دشمنی رکھے، واہ، پھول کے پاس اتنا وقت کہاں، خار زاروں سے دشمنی رکھے، کون مانے گا باغباں اس کو، واہ، کون مانے گا باغباں اس کو جو بہاروں سے دشمنی رکھے، واہ، کون مانے گا باغباں اس کو جو جو بہاروں سے دشمنی دشمنی رکھے، چاند سے اس کا عشق جھوٹا ہے، چاند سے اس کا عشق جھوٹا ہے جو ستاروں سے دشمنی رکھے، واہ، کیا چاند سے اس کا عشق جھوٹا ہے جو ستاروں سے دشمنی رکھے، جس کے اندر چراغ جلتے ہوں، واہ، جس کے اندر چراغ جلتے ہوں، کیسے غاروں سے دشمنی رکھے، واہ، کیا جس کے اندر چراغ جلتے ہوں، کیسے غاروں سے دشمنی رکھے، غیر ممکن ہے دل فگار کوئی، واہ، غیر ممکن ہے دل فگار کوئی دل فگاروں سے دشمنی رکھے، کیا کہنے، غیر ممکن ہے دل فگار کیا کوئی کہنے؟ دل فگاروں سے دشمنی رکھے، کیا کہنے؟ زیب دیتا نہیں ہے دریا کو، زیب دیتا نہیں ہے زیب دریا دیتا کو، نہیں ہے دریا کو، آب شاروں سے دشمنی رکھے، کیا کہنے، زیب دیتا نہیں ہے دریا کو، آب شاروں سے دشمنی رکھے، آفتاب اس پہ تف ہے جو اپنے، آفتاب اس پہ تف ہے جو اپنے غم گساروں سے دشمنی رکھے، کیا کہنے، غم گساروں سے دشمنی رکھے، کیا کہنے؟ لالا زاروں سے دشمنی رکھے، کون یاروں سے دشمنی رکھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، آفتاب عالم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں، ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب عالم قریشی صاحب۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کی ماشاءاللہ غزل سنی اور گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ صحافت سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے اور بچوں کے لیے بھی آپ نے لکھا۔
تو ذرا اپنے ابتدائی دور کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بچوں کے لیے جو لکھا تھا وہ کیسے شروع ہوا اور اس کے کیا تجربات رہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اسکول جانے سے پہلے اردو ہم نے پڑھ لی تھی کہ عربی قرآن والدہ نے گھر میں پڑھایا تو اردو، پھر والد نے ہمارے لیے بچوں کے رسالے وہ گھر میں ہمارے لیے لگا دیے، وہ پڑھتے تھے، وہ پڑھ کے ہم کو وہ شوق ہوا۔ جب ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کے نام شائع ہو رہے ہیں تو ہمارا بھی شوق تھا کہ نام شائع ہو، تو اس پہ پھر ایک کوشش کی کہ کہانی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمدرد نونہال جیسے رسالے میں وہ شائع، جب اس وقت میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، اس وقت میری شائع ہوئی، اور حکیم محمد سعید صاحب نے باقاعدہ ایک کتاب تحفے میں بھیجی، ساتھ میں اس کے خط تحریر تھا، اور اس میں تعریف کی کہ میں نے آپ کی تحریر پڑھی، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو ایک اچھا شوق ہے۔ پھر انہوں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ لکھنے کے ساتھ مطالعے کا شوق ضرور جاری رکھنا، اس سے آپ کی تحریر میں نکھار آئے گا۔ تو یہ ایک شوق ہمارا پڑھنے کا بھی اور لکھنے کا بھی، یہ اس بچپن کے زمانے سے ہمارا پھر چلتا رہا۔ صحیح۔ پھر بچوں کے لیے لکھنے کا سلسلہ آگے بڑھا یا وہ پھر رک گیا؟ نہیں، کافی عرصے تک کالج تک میں تھا، اس وقت تک ہم لکھتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد افسانوں کی طرف اور غزلوں کی طرف آ گئے، تو وہ بچوں کا لیکن شوق اب بھی ہے۔ میری ایک بیٹی ہے مناہل، اس کو بڑا شوق ہے یہ بچوں کی کہانیاں پڑھنے کا اور لکھنے کا بھی، وہ 1-2 کہانیاں اس نے لکھی بھی ہیں اور چھپی بھی ہیں۔ ساتھی بھی بڑے خوش شوق سے، نونہال بھی بڑے شوق سے وہ پڑھتی ہے اور لکھتی بھی ہے، تو جب اس کے لیے لاتا ہوں تو میں پڑھتا بھی ہوں۔ صحیح۔ تو ابھی ذہن میں آتا ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ مجھے لکھنا چاہیے، دوبارہ لکھنا چاہیے؟ بلکہ ہمارے دوست ہیں محبوب الہی مخمور، آپ جانتے ہیں، تو وہ تو مجھ سے بہت پیچھے پڑے ہیں کہ آپ بھی تھی لکھیں، لیکن بس اب وہ تھوڑا سا ٹائم نہیں مل پاتا، مصروفیت رہی ہے، ورنہ وہ تو ہر دفعہ، حتیٰ کہ میں ان کو اگر گڈ مارننگ کا میسج بھیجوں، عید مبارک کا میسج بھیجوں، تو جواب آتا ہے آپ بیتی کا کیا ہوا۔ صحیح۔ واہ۔ صحافت کا شاعری سے کتنا تعلق ہے، ادب سے کتنا تعلق ہے؟ صحافت اور شاعری، ادب 2 مختلف چیزیں ہیں میرے خیال کے مطابق۔ صحافت تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ لکھ رہے ہیں، خبر بنا رہے ہیں۔ جی۔ میرے کسی دوست نے بتا دیا یار فلانی جگہ پہ یہ واردات ہو گئی ہے، میں نے خبر۔ صحیح۔ ادب میں، افسانے میں، شاعری میں یہ نہیں ہوتا کہ یار ایسا ہو گیا ہے، وہ جو دل پہ گزرتی ہے وہ رقم کرنی پڑتی ہے، تو اس میں کسی کا کہنے سے، وہ خبر الگ چیز ہے، اور خبر تو آپ کو ایک لکھنی ہے، صبح وہ اخبار میں چھپنی ہے یا چینل پہ نشر ہونی ہے، آپ کا موڈ ہے یا نہیں ہے، خبر آپ نے بنانی ہے۔ غزل یا افسانہ یا کوئی تحریر لکھتے وقت جب تک آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ کا دل نہیں ہے، آپ نہیں لکھیں گے، آپ نہیں لکھ سکتے۔ اس کے لیے آپ پابند نہیں ہے کہ نہیں جی آج تو یہ لکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ دوسری بات کہ کوئی طرح مصرع مل جائے اور مصرعی طرح پہ غزل کے نہیں ہو تو پھر مجبوراً آپ لکھ رہے ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے تو جب تک دل نہیں چاہے گا آپ نہیں لکھیں گے، موڈ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ مجبوراً جو کلام لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے آپ نے طرح مصرع کہا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی گیت لکھ رہے ہیں یا کوئی کمرشل کام کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کبھی کمرشل کام کرنے کا کوئی اتفاق ہوا؟ بعض اوقات ہوا ہے ایسا کہ کمرشل میں ہم نے دیکھا ہے، بہت سی چیزیں بڑی شاہکار تخلیقات آ گئی ہیں، کوئی کمرشل آ رہا ہے اور اس میں کوئی گیت اس کے پیچھے چل رہا ہے تو بہت اچھا ہو گیا ہے، لیکن ورنہ عموماً تو ایک وقتی طور پر ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایک آپ کا کوئی شعر آ رہا ہے، کوئی غزل کا شعر ہے، وہ اگر کوئی اچھا ہو گیا تو وہ صدیوں سفر کرتا رہے گا۔ غالب کے شعر آج بھی سفر کرتے آ رہے ہیں۔ صحیح۔ نثر لکھنے کا سلسلہ اب کہاں ہے؟ نثر لکھ رہے ہیں آپ یا نثر لکھنے کا سلسلہ رکا ہوا ہے؟ یہ بھی ابھی رکا ہوا ہے، تھوڑا بہت کچھ چلتا ہے، ہوتا ہے، خصوصاً کوئی تقریب کی رپورٹ بنانی ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ہے ادبی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ اگر کوئی میں رپورٹ بناتا ہوں ادبی تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کا ادبی رنگ نمایاں ہے، تو یہ کوشش ہوتی ہے، لکھتے رہتے ہیں۔ صحافت سے تعلق آپ کا رہا، آپ جسارت سے بھی وابستہ رہے، تو یہ تعلق کب تک رہا اور پھر کیوں ختم ہوا؟ بس پھر یہ 96 میں باقاعدہ، اس سے پہلے تو ہم باقاعدہ تو نہیں لیکن بے قاعدہ ہم لکھتے رہتے تھے، اخبارات میں کوئی کالم لکھ دیا، کوئی تقریب ہوئی اس کی رپورٹ لکھ لی، وہ شائع ہو گئی، اور پھر پورے سال کا ادبی جائزہ، صحیح، وہ بھی ہم یہ لکھا کرتے تھے، اور وہ
اخبار میں ایک شائع ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد جب گورنمنٹ جاب میں آئے تو پھر صحافت کو خیر بات کہنا پڑا. تو اس سے صحیح، کیونکہ صحافت ایک کل وقتی کام ہے. کل وقتی کام ہے. صحیح. کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو سنائیں. ایک غزل کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ وہی منزل وہی رستہ ہمارا، وہی منزل وہی رستہ منزل ہمارا. وہی رستہ ہمارا، ابھی تک کچھ نہیں بدلا ہمارا. واہ کیا وہی کہنے، منزل کیا وہی اچھا ہے. رستہ ہمارا، واہ 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 واہ. ابھی تک کچھ نہیں بدلا واہ واہ ہمارا. واہ. اور مہکتا ہے بنا خوشبو کے دیکھو، واہ مہکتا ہے بنا خوشبو کے دیکھو، تمہاری یاد سے کمرہ ہمارا. کیا کہنے. مہکتا ہے بنا خوشبو کے دیکھو، واہ. تمہاری یاد سے کمرہ ہمارا. اور نہ تھا معلوم سورج ڈھل گیا تو، واہ. نہ تھا معلوم سورج ڈھل گیا تو جدا ہو جائے گا سایہ ہمارا. کیا کہنے. نہ تھا واہ. معلوم سورج ڈھل گیا تو واہ. جدا ہو جائے گا سایہ ہمارا. پڑی ہے اپنی اپنی ہر کسی کو، واہ. پڑی ہے اپنی اپنی ہر کسی کو، کوئی سنتا نہیں قصہ ہمارا. کیا کہنے. پڑی ہے اپنی اپنی ہر کسی کو، کوئی سنتا نہیں قصہ ہمارا. اور ہمیں بھی مطلبی سمجھی یہ دنیا، واہ. ہمیں بھی مطلبی سمجھی یہ دنیا، کوئی مطلب نہیں سمجھا ہمارا. کیا کہنے. ہمیں بھی مطلبی سمجھی یہ دنیا، واہ. کوئی مطلب نہیں سمجھا ہمارا. اور نظر ایک دوست نے بدلی ہے یارو، نظر ایک دوست نے بدلی ہے یارو، مگر بدلا نہیں لہجہ ہمارا. واہ. نظر ایک دوست نے بدلی ہے یارو، مگر بدلا نہیں لہجہ ہمارا. تمہارے دور کا گرچہ نہیں ہے، واہ. تمہارے دور کا گرچہ نہیں ہے، مگر کھوٹا نہیں سکہ ہمارا. کیا کہنے. تمہارے دور کا گرچہ نہیں ہے، مگر کھوٹا نہیں نہیں سکہ سکہ ہمارا. ہمیں ایسا لگا وہ لوٹ آیا، واہ. ہمیں ایسا لگا وہ لوٹ آیا، بجا ہے جب بھی دروازہ ہمارا. کیا کہنے. ہمیں ایسا لگا وہ لوٹ آیا، بجا ہے جب بھی دروازہ ہمارا. اسے اپنا لیا غیروں نے عالم، اسے اپنا لیا غیروں نے عالم، وہ جو ہوتا تھا ایک اپنا ہمارا. کیا کہنے. وہ جو ہوتا تھا ایک اپنا ہمارا، وہی منزل وہی رستہ ہمارا، واہ. ابھی تک کچھ نہیں بدلا ہمارا. کیا کہنے. بہت خوب. واہ واہ. آپ نے ہمیں غزلیں سنائی اور ہم عمومی طور پہ جب مشاعروں میں بھی آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ غزل ہی سناتے ہیں. غزل ہی سناتے ہیں. کبھی آپ نے نظم کہی، نظم کی طرف رجحان نظم کیا؟ بھی ہیں لیکن وہ بہت کم. نظم کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے، غزلوں کی طرف ہی زیادہ رجحان ہے میرا. صحیح. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ آپ نظم کی طرف نہیں گئے، اور نظم کو آپ نہیں کیا سمجھتے ہیں کیسی نظم صنف اظہار کے لیے؟ اصل میں ایک مشکل کام ہے، وہ مسلسل ایک کیفیت کا نام ہے. غزل میں تو ایک شعر کچھ ہو گیا، دوسرا بالکل. شعر کچھ ہو گیا، اس میں تو خیالات ٹوٹ گئے. لیکن نظم میں ایسا نہیں ہے، وہ ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک خیال کو آپ کو باندھنا ہے. یہ تھوڑا مشکل کام ہے. صحیح. آپ کو شعر کہتے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، جی، کئی جی. دہائیاں ہو چکی ہیں. جی جی. آپ کا مجموعہ ابھی تک کیوں نہیں شائع ہوا؟ ہاں بس اصل میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں. ابھی حال ہی میں بیٹے کی شادی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ بیٹے کی شادی سے فارغ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ اب میں ترتیب دے رہا ہوں. انشاءاللہ جلد ہی مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. صحیح. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اردو شاعری کا یا ادب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں؟ اردو ہاں شاعری نہیں اس وقت کہاں ہے؟ انشاءاللہ اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اردو کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ اردو بھی اب ہم رومن الفاظ میں لکھ رہے ہیں، رومن رسم الخط میں لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک رجحان غلط ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہیں ٹوٹا تو پھر اردو کو نقصان پہنچ سکتا ہے. صحیح. لہٰذا اب ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جس طرح کرنی ہے کہ وہ اس رومن رسم الخط سے باہر نکلیں اور اردو کی طرف اپنے آئیں. تو جب اردو کی طرف آئیں گے تو پھر ظاہر ہے اردو پروان چڑھے گی، غزل پروان چڑھے گی، نظم پروان چڑھے گی. تو یہ ہوگا، ادب ہمارا اسی طرح فروغ پا سکتا ہے. بالکل. کوئی پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو. پیغام یہی ہے کہ محبت تقسیم کریں، نفرتوں کا خاتمہ کریں، اور ادب کے فروغ کے لیے کام کریں. جو ادب کی طرف آنا چاہتا ہے اسے برگشتہ نہ کریں ادب سے، اسے اپنے ساتھ شامل کریں، اپنے قریب لائیں، بجائے اس کے کہ اس کو دور کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. ناظرین کرام،
آج آپ نے ملاقات کی آفتاب عالم قریشی صاحب سے، جن کا کہنا ہے کہ اندھیروں میں محبت کے دیپ جلائیں، جہالت کے اندھیروں میں، نفرت کے اندھیروں میں، اور ان کا کہنا ہے کہ ادب کی طرف اگر کوئی آ رہا ہے تو اسے آنے دیجیے، کیونکہ ادب ہمیں جینے کا قرینہ سکھاتا ہے۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔